چوتھے میل پر وزیر خان کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں گہرے آسمانی رنگ کی کیتلی اور قہوے کی پیالیاں تھیں۔ ہم حیران اور خوش جیپ سے اتر آئے۔ امتل نے اس سے کہا، ارے بھائی، اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ ہم واپسی پر کھانے کے لیے تو آ ہی رہے تھے۔ نہیں جی، تکلیف کیسی؟ یہ نیچے میرا گھر ہے، مجھے آپ کا انتظار تو کرنا ہی تھا۔ اس نے پیالیوں میں قہوہ انڈیل کر باری باری سب کو پیالی تھما دی۔ پیار کے دو میٹھے بولوں نے وزیر خان کا من موہ لیا تھا۔ وہ کس قدر خوش تھا اور اس کی آنکھیں کتنی روشن تھیں۔ قہوے کا ذائقہ بھی وہی تھا جو اس سے پہلے ہم سرحد اور بلوچستان میں چکھ چکے تھے۔ وہی خوشبو، وہی نفاست، وہی نزاکت۔ قہوہ چاہے کسی پٹھان کی دکان کا ہو یا گھر کا، نیکی کی طرح اس ثقافت کا حسن ہے۔ جوں ہم اوپر چڑھتے گئے، دو پہاڑوں کے درمیان کی یہ گھاٹی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ چیڑ کے البیلے درخت اونچے اور تناور ہوتے جا رہے تھے۔ سڑک کے دائیں بائیں جنگلی ناشپاتی کے پیڑوں میں کچی ناشپاتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہم سے 15-20 قدم نیچے ایک مترنم ندی بہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم مرغزار پہنچ گئے۔ یہاں گھاٹی ختم ہو گئی تھی۔ بائیں ہاتھ بڑی بڑی دیو پیکر چٹانیں اس طرح دست و گریباں تھیں جیسے زمانہ قدیم کے دیو ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے منجمد ہو گئے ہوں۔ ان کی دراڑوں اور جوڑوں میں سے چھوٹے چھوٹے جھرنے گر رہے تھے اور ان پر سبز کائی جمی ہوئی تھی۔ دائیں طرف سنگ مرمر کی بنی ہوئی محل نما ماڈرن کوٹھی تھی جس کے دونوں طرف سرسبز خوبصورت لان تھے جن میں سنگ مرمر کے بینچ لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سنگ سفید کی ملائی کی طرح نرم ملائم چوکور میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سرو کے پیڑوں کی تراش نہایت نفیس تھی اور رنگا رنگ مختلف اقسام کے پھولوں کے تختے بے حد دلکش لگ رہے تھے۔ ہمارے علاوہ اور بھی یہاں بہت سے لوگ تھے، ان میں زیادہ تر غیر ملکی سیاح تھے۔ سوات آنے والا ہر آدمی سب سے پہلے مرغزار پہنچتا ہے کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے مینگورا سے ویگنیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور فاصلہ بہت کم ہے۔ کمروں کے اندر قیمتی قالین اور ماڈرن صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہوں گے۔ چند سرونٹ کوارٹر بھی ہیں جن میں والی سوات کے ملازمین رہتے ہیں۔ کوٹھی کے تینوں اطراف اونچے اونچے پہاڑ ہیں جو چیڑ کے درختوں سے اٹے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر گھوم پھر کر ہم واپس چلے آئے۔ وزیر خان حسب معمول راستے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلمل کر رہی تھیں۔ اس کے تینوں بچے بھی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ناشپاتیوں کے جھنڈ میں مٹی کا ایک کوٹھا تھا جس میں 8 افراد پر مشتمل یہ کنبہ رہ رہا تھا۔ کوٹھے سے ذرا فاصلے پر آڑو کے درخت کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر وزیر خان کا بوڑھا باپ بیٹھا کچھ کاٹ رہا تھا۔ بڑھیا بھی اس کے قریب زمین پر بیٹھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ کوٹھڑی کے باہر صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر صاف ستھرے تکیے لگے ہوئے تھے۔ قریب ہی ٹھنڈے پانی کا گھڑا پڑا تھا جس پر کائی جم گئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ چھت کے بغیر چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس کی دیواریں 2-2.5 فٹ اونچی تھیں۔ وزیر خان کی بہن اور بیوی باورچی خانے میں بیٹھی کھانا پکا رہی تھیں۔ ہم چارپائیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر خان دست بستہ کھڑا تھا اور اس کے تینوں گورے چٹے خوبصورت بچے جن میں ایک لڑکی اور 2 لڑکے تھے چارپائیوں کے پاس کھڑے خوش مگر شرما کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ وزیر خان کی بہن اور بیوی باری باری اٹھ کر کمرے میں جاتیں اور ضرورت کی چیزیں لا کر باورچی خانے میں گم ہو جاتیں۔ یہ دونوں خوبصورت عورتیں تھیں۔ اتنے میں بوڑھا اور بڑھیا بھی آ گئے۔ دونوں نے پشتو میں خوش آمدید کہا۔ بوڑھے نے عاطف اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ دونوں سرخ اور سفید تھے۔ بوڑھے کے ہاتھ پاؤں اس عمر میں بھی بے حد مضبوط تھے اور 70-72 کے لگ بھگ ہونے کے باوجود تندرست اور توانا تھا۔ بڑھیا کے بال کھچڑی تھے اور اس کے خد و خال نہایت نمایاں۔ وزیر خان کی شکل ماں سے بہت ملتی جلتی تھی۔ لگتا تھا جوانی میں یہ عورت یکتا ہوگی۔
अमतुल अचानक उठ खड़ी हुई और वजीर खान से बोली, मैं आपकी बहन और बीवी से मिलूंगी। वजीर खान मुस्कुराते हुए अमतुल को बावर्ची खाने की तरफ ले गया। औरतें अमतुल को देखकर उठ खड़ी हुईं और एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। वो दोनों उर्दू नहीं जानती थीं। वजीर खान ने उन्हें पश्तो में कुछ कहा तो उसकी बहन ने फौरन अमतुल को बैठने के लिए चौकी पेश की। अब वो तीनों बैठ गई थीं। हांडी में मुर्गी भूनी जा रही थी। अमतुल ने ये सब कुछ देखा तो उसने वजीर खान से कहा, देखिए साहब, आपने ये सब तकल्लुफ क्यों किया? हमने आपसे कहा नहीं था कि जो कुछ आप खाते हैं वही हम भी खाएंगे? बीबी जी, उसके लहजे में बेहद नरमी थी। हम तो प्याज और चटनी से गुजारा करने वाले लोग हैं। मकई की रोटी गुड़ के साथ खा लेते हैं, लेकिन ये हमारी रवायत नहीं है कि मेहमान के सामने सूखी रोटी रख दी जाए। आपने यहाँ आने की इज्जत बख्शी है तो इसे भी हमारी खुशी समझ लीजिए। अमतुल हंस पड़ी। अब वो वजीर खान की वसातत से उसकी बीवी और बहन से बातें कर रही थी। आधे घंटे बाद जब वो वापस आई तो बेहद खुश थी, निहायत मसरूर। वो कह रही थी, वसीम साहब, बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने 2 कंवारियों को देखा, एक 3 बच्चों की माँ है, दूसरी असल कंवारी है, लेकिन 3 बच्चों की माँ भी बिल्कुल अपनी नंद की तरह शर्मीली, ताज़ा, शगुफ्ता और प्यारी है। हंसती है तो गुलिस्तान खिल जाते हैं। सुर्ख सुर्ख होंठ, मोतिये की कलियों जैसे दांत, खामन को इस तरह देखती है जैसे आज ही ब्याह कर आई हो। बड़ी बड़ी स्याह आंखों में हिजाब की परियां रक्स कुना हैं। ऐसी शर्मो हया मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। औरत हूँ मगर उसे देखकर मुझे सुकून मिला है। ऐसा भरा भरा सिमटा सिमटा हुस्न शायद फिर कभी देखने को न मिले। वसीम साहब, वो औरत नहीं, पिकासो की फाख्ता है। मुझे अमतल के शदीद रद्द अमल से खुशी हुई। कहीं तो आकर वो 1-2 लम्हों के लिए रुक गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्र है आप अमन की कायल हो गई। हाँ, अगर अमन इस औरत का रूप है तो मैं कायल हो गई हूँ। अगर दुनिया की हर आदमी की बीवी वजीर खान की बीवी का रूप लाती तो वाकई दुनिया में अमन होता। फिर वो सोने की कान की तलाश न करता और प्याज से रोटी खाकर भी खुश रहता। मैंने पूछा, कुछ बातें भी हुई? हाँ, मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत है? ये बात वजीर खान ने उसे समझाई। पहले तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया, फिर मान हंस पड़ी और पूरा दुपट्टा मुंह में दबाकर हंसी रोकने लग गई। वो मुझसे आंख नहीं मिला रही थी और हांडी में चम्मच हिलाना भूल गई थी। मुझे ये सब कुछ यूं लगा गोया मैं किसी दूसरे सैयारे की मखलूक से मुखातिब हूँ, जहाँ सिक्का रायजुल वक्त का रवाज नहीं है और न नोट छापने की मशीन ईजाद हुई है। खाने पर बैठे तो स्वाद होटल की नफीस प्लेटें हमारे सामने सजा दी गईं। वजीर खान ने कहा, ये प्लेटें आपकी खातिर होटल से मांग कर लाया था, क्योंकि हम लोग तो मट्टी के बर्तनों में खाते हैं। अमतुल ने कहा, मट्टी के बर्तनों के शौक में तो हम यहाँ आए थे, आपने हमारा शौक मेजबानी की नजर कर दिया। वजीर खान लाजवाब होकर बाप की तरफ देखने लग गया। बाप अपनी जगह खफीफ हो रहा था। दरअसल ये सारा कुंबा ही भेड़ों का कुंबा था, छल बल से खाली, साफ सुथरे, खरे और सच्चे लोग। 3 बच्चे, 3 जवान और 2 बूढ़े, सब एक ही दरख्त के मीठे फल थे। अमतुल बोली, जिंदगी की ज़रूरियात कितनी कम हैं, कितने महदूद ज़राए से आदमी जिंदा और खुश रह सकता है। आतिफ ने कहा, क्या मज़ाहिब ने ऐसी बातों की तलकीन नहीं की? मज़हब के ज़रिए जो बात हम तक पहुँचती है उसका मिजाज जज्बाती हो जाता है। दुनिया में एक ऐसा नुक्ता निगाह राइज करना चाहिए जो महज इंसानी हो, उसके वजूद की मंतक ये हो कि ये इंसान को इंसान से विरसे में मिला है। मसलन इश्तराकी नुक्ता निगाह? मैंने पूछा। नहीं, उसने तरदीद की। इश्तराकी नज़रिया पहले सोचा गया है, बाद में इस पर अमल किया गया है।
انسان کی روح پر اجتماع کی بالادستی کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب تھا انسانی تجربے، زندگی کی اعلیٰ مثالیں، مثلاً اس کنبے کا سکھ، ناران کی مائی ہوا کی مثال، یہ ہیں وہ سچائیاں جو انسان کو وراثت میں ملنی چاہیے اور اس کے ذہن اور روح میں گھلا دینی چاہیے۔ امتل کا رویہ بہت مختلف تھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، شکر ہے آپ انفرادی مثالوں اور تجربوں کی قائل ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو انسان کی بہبود پر خوش نہ ہو؟ لیکن یہ تو محض ایک خواہش ہے۔ اٹالین سیاح جتنے تجربے اور مشاہدے کے بعد ہی ایسی سچی خواہش جنم لیتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ایسی خواہش کے ساتھ ساتھ اس پر انسانی فطرت کے راز بھی پوری طرح کھل چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسی خواہش ٹوٹے دل سے کی جاتی ہے، لیکن اس میں جینے کی امنگ تو ہوتی ہے۔ ہاں، جینے کا بہانہ، جیسے اس کنبے کو دیکھ کر میرے دل میں ہلچل مچی ہے۔ میں ان جیسے رویے کی خواہش رکھتی ہوں، مگر فطری طور پر ان جیسی نہیں ہوں۔ میں وزیر خان کی بیوی کی فطرت کس طرح اپنا سکتی ہوں، یا آپ وزیر خان جیسے شاکر اور قانع کس طرح بن سکتے ہیں؟ ان کی روحوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کھانے کے بعد قہوہ بھی پیا جا چکا تھا۔ امتل رخصت لینے کے لیے دوبارہ باورچی خانے کی طرف گئی۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی اس کے قریب آ گئیں۔ امتل نے شکریہ ادا کر کے جب ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ہاتھ ملانے کے بجائے وزیر خان کی بیوی نے امتل کو گلے لگا لیا۔ امتل نے اس کی گردن چوم لی۔ اب امتل نے وزیر خان کی بہن کو بھی گلے لگایا۔ ماں ایک طرف کھڑی اس منظر سے محظوظ ہو رہی تھی۔ امتل اس کی طرف بڑھی تو بڑھیا نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے امتل کو جذباتی روپ میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر گہری طمانینت تھی۔ یہ بے حد خوبصورت لمحے تھے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ لمحے جو اچانک پلک جھپکتے میں جنم لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک خواب کی طرح دھندلی دھندلی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے غیر متوقع خوشی کے جھونکے آتے جاتے رہیں تو پھر یہ زندگی ایسی بری بھی نہیں ہے۔ جب ہم ہوٹل واپس آ گئے تو عاطف نے کہا، وزیر خان آدمی نہیں، سونے کا ٹکڑا ہے، اگر چاہے تو ہم اسے ساتھ لے جائیں اور 250-300 روپے کی نوکری پر لگا دیں۔ نہیں بھائی جان، نہیں، امتل نے تجویز رد کر دی۔ اسے بسی بسائی جنت سے نہ نکالیں، اسے کنات کی بستی میں رہنے دیں، اسے ضرورتوں میں ملوث نہ کریں، اسے بہتر زندگی کا لالچ نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خوب سے خوب تر ہے، اور پھر ہم اس عورت کا حق کیسے چھین سکتے ہیں جس کے منہ میں موتیے کی کلیاں اگی ہوئی ہیں اور جس کی آنکھیں جام جم کا تصور پیش کرتی ہیں۔ دراصل ہم تینوں اس حسین اور شریف خاندان سے پوری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ باجرے اور مکئی کی روٹی کھانے والے اس خاندان کے چہروں پر مسرت اور شادمانی کی ایسی تازگی تھی جیسے مالکوس کا راگ سن کر روح میں امن کی لہریں رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ وزیر خان کی آنکھوں کا حجاب بلا وجہ نہیں تھا۔ جو لوگ بے باک اور زود آمیز ہوتے ہیں دنیاوی طور پر بے شک کامیاب گردانے جائیں، لیکن ان کے سینے کھوکھلے اور ان کی روحیں خالی ہوتی ہیں، وہ وزیر خان کی طرح حیا و حجاب کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، اور نہ وزیر خان کی طرح ان کی روحیں شاداب ہوتی ہیں۔ یہ بات تو صرف اہل دل ہی جانتے ہیں کہ دونوں میں امیر کون ہوتا ہے۔ صبح ہم تیار ہو کر نکلنے والے تھے کہ 2 یورپین سیاحوں نے ہم سے لفٹ کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک انگریز تھا اور دوسرا سویڈن کا رہنے والا۔ امتل نے فوراً ہاں کر دی۔ آج ہم مدائن اور بحرین کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اور امتل آگے، وہ دونوں عاطف کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے۔ سڑک پکی تھی، بائیں ہاتھ سبزی مائل نیلگوں خوبصورت دریائے سوات مخالف سمت بہ رہا تھا۔ دونوں سیاحوں کی داڑیاں بڑھ گئی تھیں، مگر وہ ہیپی نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہ صاف ستھرے تھے
اور شستہ لہجے میں بات کرتے تھے۔